الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سبحان الله وعلى آله وأصحابه الأصفياء سبحان الله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات سبحان الله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون سبحان الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسر يصيب الحبيب إلى الحبيب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله درود شریف پڑھ لو سب حضرات. اللهم صل على محمد وعلى آل آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہان آدمی کا جسم کیا ہے جس
پہ شیدا ہے جہان، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، اور چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، اور مٹی کی بنائی ہوئی یہ ہڈیاں، موت کی پرزور آندھی جس دم اس سے ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر سب خاک میں مل جائے گی۔ یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ اور عزیز تصور عباس واسطے کہ ابھی جامع عمر بھرا نہ تھا، ابھی جامع عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا، اور رہی دل کی دل میں یہ حسرتیں کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا۔ ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو۔ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، عزیزاً تصور عباس صاحب دے ایصال ثواب اور تعزیت واسطے تسو سارے حضرات میں عاجز اس مقام تے جمع ہوئے ہیں۔ سب تو پہلے میں دعا گو ہاں کہ رب کائنات اس مرحوم و مغفور کو اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ نصیب فرماوے۔ اللہ تو دعائے کہ خالق کائنات اس نوجوان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرماوے۔ اللہ تو دعائے کہ رب لم یزل پسماندگان کو صبر جمیل دی توفیق نصیب فرماوے۔ تے اللہ تو دعائے کہ اللہ ہر مومن مسلمان دا خاتمہ بالخیر فرماوے تے مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرماوے۔ دوستو، سب تو پہلے تے اے مسئلہ سنو کہ تعزیت یعنی اظہار افسوس
اے میرے آقا دی شریعت دے اندر جائز ہے، لیکن اون دے واسطے میرے آقا نے کچھ قواعد بیان کی تن، کچھ حدود بیان کی تین کہ تعزیت انا حدود دے اندر رہ کے تے کرنی چاہیے۔ اور دوسری چیز ہے ایصال ثواب۔ ایصال عربی دا لفظ ہے، ایدہ معنی تھیندے پہنچاونا تے ثواب بمانے ثواب، یعنی ثواب پہنچاونا، یہ دو چیزیں ٹھیک ہے نا؟ تو ثواب یہ پوری زندگی پہنچا سکتے ہیں، کوئی لیمٹ نہیں، کوئی حد نہیں، کوئی وقت مقررہ نہیں، جڑے ویلے جی چاہے جتنا چاہے جیڑی شے نال چاہے قرآن پڑھ کے، ذکر کر کے، درود شریف پڑھ کے، صدقہ کر کے، خیرات کر کے، نفلی حج کر کے، نفلی عمرہ کر کے، نفلوں پڑھ کے، جیڑی شاید ابھی ثواب پہنچاؤ ثواب پہنچ دے، کوئی حد مقرر نہیں، کوئی لیمٹ مقرر نہیں، کوئی وقت مقرر نہیں۔ تے تعزیت اظہار افسوس اوندا ایک وقت نسے سائن ہے، اوندا کیا ہے؟ وقت ہے کہ کوئی بھی بندہ دنیا تو رخصت ہوئے 3 دن تو زیادہ اوندا سوگ افسوس 3 دن تو زیادہ جائز نہیں ہے، ماں سوائے اس عورت دے کہ جیدہ خامد فوت ہو گئے، ان کو فرمائے کہ 4 مہینے 10 دن اے افسوس دے اندر باوے، سین سرما نہ کرے، خوشبو نہ لاوے، نوے کپڑے نہ پاوے، ان کو اجازت ہے۔ بقیہ کوئی بھی ابا فوت ہے، اما فوت ہے، یہ بھائی فوت ہے، افسوس دا اظہار کتنے دن؟ اللہ چاہ یہ قرآن اللہ دا ہے، میں حضور دی شریعت نے سیندہ بیٹھا تو رسم نہیں، رواج نہیں۔ طریقہ کیا ہے اظہار افسوس دا؟ طریقہ صحیح نے ایڈ سے کہ دل صدمے والی ہوئے، دل کیا ہوئے؟ صدمے والی ہوئے، بے شک اکھیں چوں ہجوں دی برسات ہوئے، نیر وحدے پہ ہوئے، کیونکہ ایک غیر اختیاری شے ہے، بندے دے اختیار دے اندر نہیں ہے۔ دل صدمے والی ہوئے، اکھیں چوں ہجوں دی برسات ہوئے، لیکن زبان تے ہوئے قالو انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ صحیح نے طریقہ نسے صحیح نے فرمایا کہ اگر کوئی اظہار افسوس دے اندر گریبان چاک کرے، دھاڑ فریاد کرے، ہائے وائے کرے، منہ تے تماچے مارے، ستھلا تے پٹے، شور و غوغا کرے، میرے آقا فرمایا من ضرب الخدود وشق الججوب ودعا بدعوت الجاہلیت فلیس منا فلیس منا فلیس منا
جڑا بندہ بوقت مصیبت و تکلیف ضرب الخدود منہ تے تماچے مارے وشق الجیوب گریبان اپنے چاک کرے ودعا بدعوت الجاہلیہ تے جاہلیت دے زمانے دی طرح دھاڑو فریاد آہو فغاں وین او کرے صحیح فرمائے میں محمد دی امتی چو کوئی نہیں ایک واری نہیں ترائے مرتبہ فرمایا میں محمد دی امتی بھی چوں کوئی نہیں. تو بھائی اساں حضور دے طریقے تے چلنے کے نہیں چلنے اللہ چلنا سارے جی بھائی. اللہ پاک فرمیدن بندے دی جان میں دیتی ہے تے واپس بھی جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا دیتی ہوں ہے بطور امانت بطور یہودی امانت ہے. حدیث پاک دے اندر آندے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے ہکو بیٹا دیتے ہکو پتر آپ جہاد تے گئے ودن یار جڑا ڈیکل ہے نا کو آکھ جتھاں آواز ایک جگہ تے ہے اتنا تلا کریں دے میں کو گڑبڑ تھی دی وہ اپنے جان بڑے دا ودے پر میرے واسطے بڑا اوکھا تھی نہ پہ جتھاں ایک جہاں تے کھڑاوے کو آکھ کھڑا دے تو اپنی انگل کو آرام دے. جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ گھکو بیٹا اللہ نے دیتے آپ جہاد گئے مدن اور جہاد دیتے بھی وقت گزر گئے 3-4 مہینے تو زیادہ پچھو بچہ بیمار تھی گئے بیمار ہوئے گھر والی نے طلاق بھیجیے جابر بچہ بیمار ہے اور شدت دی تکلیف ہے ہو سکے تے واپس آؤ. جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ واپسی دا ارادہ کیتے لوگوں حدیث پاک دا واقعہ عرض کرنیا جس دن گھر پہنچے مثلا عشاء دے وقت گھر رہے دیگر ویلے بچے میں جان آؤ فرید سپرد کر چھوڑیں جوان بیٹائے دنیا تو چلے گئے آپ عشاء دے وقت گھر پہنچ گئے آکے بیوی دے کو نہ پوچھیں اے میری زوجہ محترمہ بیٹے دا کیا حال ہے بچے دا کیا حال ہے. انہوں نے آکھے حدات النفس اندھے سہمہ کو آرام آ گئے. کیا آکھے نے اندھے سہمہ کو آرام آ گئے. زو مانا جملہ بولے نے کہ سدھا اگر میں آکھاؤں کہ جناب بچہ فوت تھی گئے یہ دور دراز دا سفر کر کے تھکے ہارے آئین آخر دل مغموم سی صدمہ لگ سی تھکاوٹ ڈگے ہیں رات ساری وقت جاگتیاں گزر سی ہی بھی نہیں آکھے تو جھوٹ بھی نہیں بول سکتی غلط بیانی بھی نہیں کر سکتی. ضرور جی پڑھو. دیکھو حضور نے درس دی طالبہ سیدی بانی خامد کو بھی پریشان نہیں پئی کریں دی. اگر حدات النفس انہیں سہمہ کو آرام آگ خامد نے سمجھے جو شاید کوئی سادی تکلیف ہے تے وہ آرام تھی گئی ہے لیکن انہا دا مقصد تھا کہ سہمہ کو آرام آگئے ساہت چلے گئے. ٹھیک ہے نا جی میں کئی لوگ تو اقوا دن
جو جڑے ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں کو قوم نے آکھیا میلے تے جلوں کتا جلوں تو آپ نے جواباً فرمایا انی سقیم میں بیمار ہاں میں میلے تے نہیں ون سکدا میں نہیں ویندا لوگ آدھن جو نعوذ باللہ نبی نے کوڑ ماریا حالانکہ یہ تے نہیں ہو سکتا آپ نے جملہ اس واسطے فرمایا کہ پیغمبر کو امت دی بدعملی تکلیف دیں دی ہے امت دی بدعملی کیا دیں دی ہے تکلیف دیں دی ہے نبی اوکھے ہن بہت زیادہ کہ میں بھی موجود ہاں تے قوم کیڑی شے ستری کھڑی ہے میلے ٹھیلے ستری کھڑی ہے جی میں لکھ تو کو مولوی آکھے میرے نوجوانوں کو آکھے میلے تے نہ ونجو پر تو چک دے کوئی بھی نہیں چکدا ہیں جی کوئی کچھ ہوئے پیا لیکن اساں اپنا رسم اپنا رواج نہ چھوڑیں دے لیکن نبوت کو تکلیف تھی دی ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت دی رات میرے آقا کو نال گھن کے جاری ہیں دشمن پچھو لگ دن ہاں میرے آقا تے حضرت ابو بکر صدیق ہی کی اٹھنی تے سوارن دشمن آ کے پوچھ دے من ہاضا ایک کون ہے ہن حضرت ابو بکر صدیق اگر یہ جواب دے دن کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور دی جان کو خطرہ ہے صحیح دی جان کو خطرہ ہے اگر انکار کرے دن تو اپنے ایمان کو خطرہ ہے کہ صدیق نہیں رہندا وقت غلط بیانی تھی ویندی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضور دے رخ انور تو ڈٹھے سائیں تو ڈٹھے آقا یہ پوچھتا کھڑے من ہاضا ایک کون سائیں نے مسکرائے ابو بکر صدیق نے رازدار نبوت ہن رمز شناس نبوت ہن سائیں دے مسکراون تو سمجھ گئن فوراً اون بندے کو پوچھ دن میاں کیا آکھی اون آکھے من ہاضا ایک کون جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا ہاضا رجل یہدینی السبیل اے او بندہ اے جڑا میں کو رستہ دکھیں دا میں دے تکبیر شان رسالت زندہ باد سیدنا صدیق اکبر زندہ باد فرمایا ہاضا رجل یہدینی السبیل اے او شخصیت جڑے میں کو راہ دکھیں دن رستہ نسیں دن اون سمجھے وہ مسافر ہے رستہ بھولیا ودا ہا تے بندہ بلہا گدر سی یہ اون رستے کو ودا لبھے دے تے جناب ابو بکر صدیق جان دے ہن کہ جناب والا یہ تا میں کو توڑ دا رستہ ودے لکھے دن سبحان اللہ سمجھ آ رہی تو ساں علماء دے نزدیک نہیں لگ دے نا تے ولا گل ہی پتہ نہیں لگ دیاں ورنہ جڑے اللہ دے دین دے عالمین جمعے والے دن ہی گل تھائیے موضوع تو ہٹ کے تھوڑا جہاں تو مسئلہ سمجھائی ونجا ایسے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سر ایک بہت بڑے عالم گزرے ہندوستان میں ایک عیسائی آیا انہوں نے کول آ کے انہیں سوال کیتا شاہ جی اے فرماؤ ایک راہ بھولیا ہویا بندہ ہے رستہ نہیں جاندہ وینے ایک چوک تے پہنچے چوک ترے ہدائے تے اتھاں وہ کنفیوز تھی گئے پریشان تھی گئے کہ رستہ کیڑا گھنا اے گھنا یا اے گھنا وہ ڈٹھے اتھاں ہی چوک کی ایک بندہ ستا پہ ایک بندہ جاگدہ بیٹھے ہن تساں اے دسو یہ جڑا راہ بھولیا ودے
یہ جاگدے کو رستہ پوچھے یا ستے ہوئے کو رستہ پوچھے؟ تو ساریاں نے بھی یہ جواب دیتے کہ جاگدے ہوئے کو پوچھے. یقیناً اس عیسائی دا بھی یہ خیال ہا جو میں جو میں آگ ساں تے حضرت شاہ صاحب فوراً ہی یہ جواب لے سن بھئی میاں جڑا جاگدا بیٹھے یہ راہ بھلکڑے ہوں دے کو رستہ پوچھ گے نے. لیکن حضرت شاہ صاحب حدیث پاک کی جاندے اتق فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن دی فراست کو دیکھو جو اللہ دے نور نال دیکھ دے. حضرت شاہ جی سمجھ گئے عیسائی ہے تے سوال میرے کو کیا پیا کریں دے. جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سارے عقیدے دے مطابق روضہ اطہر دے اندر آرام فرمائے ہے نہیں کوئی نہ ہے نا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوجھے آسمان تے زندہ بیٹھن او زندہ بیٹھن جاگ دے بیٹھن. ان کا خیال یہ ہا جو میں جو پوچھا کہ رستہ جاگ دے کو پوچھے یا ستے ہوئے کو پوچھے. یہ اکثر جاگ دے کو پوچھے تو میں اکثر توارا نبی تے وہ زیر زمین چلے گئے او تے ستے ہوئے تے سارا نبی جاگدا بیٹھے فلہذا اون دے پیچھو چلو انہاں دے پیچھو نہ چلو. لیکن شاہ جی عالماً فوراً سمجھ گئے کیا آکھنا چاہتے. شاہ جی نے فرمایا کیا آکھی کہ رستہ جاگ دے کو پوچھوں یا ستے ہوئے کو پوچھوں. حضرت شاہ جی نے توجہ کرے سو شاہ جی نے فرمایا میاں پہلے اے جڑا جاگدا بیٹھے اون دے کولو تو پوچھے بھئی آیا توں کیوں بیٹھے تھی ہو سکدے اے جاگدا ہویا اس انتظار دے اندر ہوئے کہ اے ستا اٹھے تے میں کو راہ نسے. ہو سکتے ہی کو بھی پتہ نہ ہوئے کہ میں کیا کرنے. ہو سکتے اے بھی انتظار دے اندر ہوئے کہ ستا اٹھے تے میں کو راہ دکھاوے. فبہت الذی کفر کافر لا جواب ہو گیا ہے جی گل ختم ہو گئی. تو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ دی گھر والی حضور دی صحابیہ میرے آقا دی بانی خامد کو پریشان نہیں پئی کریں گی بلکہ فرماون لگیاں میرے سرتاج حدات النفس تو سا پوچھے بیٹے دا ان دے سہمت و آرام آ گئے. آپ نے نماز پڑھنی ہے وضو کیتے پانی گھناؤ بیوی پانی گھنائیے نماز پڑھنے کھانا کھا دینے شباشی ہوئیے رات گزاری نے تہجد دے ٹائم اٹھل اور تہجد دے نماز پڑھ کے صبح دی نماز واسطے مسجد نبوی تو ونجن لگن. بیوی آکھن لگی میرے سرتاج جی میرا ایک مسئلہ تے دسو. کیا مسئلہ ہے کیا کر لے میرے سرتاج دسو. اگر کوئی بندہ کہتے کوئی امانت رکھے چاہ تے امانت رکھن والا وقت امانت منگے کیا چاہیے جو امانت دے اندر خیانت کرنی چاہیے یا امانت صحیح سالم واپس کر دینی چاہیے. آپ نے فرمایا میری بیوی جڑا امانت داروں دے امینوں دے ان کو چاہیے جو امانت دے اندر دیر نہ کرے واپسی اچ دیر بھی نہ کرے لے تو لال تو کم نہ گھنے چونکہ چنانچہ بھی نہ آکھے جیسی امانت آئی ہے ہوں امانت ہوں اسی طرح خوش دلی دنال واپس کر لے میں. اچھا مسئلہ ہی میں ہے اکھے جی ہاں ہی میں ہے میرے خامد ہن گل سنو اللہ نے سب کو بیٹا وہ ایک امانت دیتا ہے. او بھائی تصور دے چاچے ہو بزرگ ہو بھائی ہو کچھ بھی ہو
اللہ دی امانت ہے، امیر نے اس مالک نے اپنی امانت واپس منگی ہے۔ یہ بیوی صاحبہ کھن لگی میرے سرتاج امانت رکھ دی ہے، ہوں نے کل شام عصر دے ٹائم وہ امانت میرے کول واپس منگی آئی، میں امانت ہوں سپرد کر چھوڑی ہے۔ ہن حضور دی خدمت ون کے آکھائے کہ سارے بیٹے دا نماز جنازہ بھی پڑھ سر اور قبر دے اندر دفن فرما مرویت بھی نال چک سر، اللہ کو میں امانت سپرد کر دیتی میں۔ خامد بڑی خوش دلی دے نال صبر دے نال چلے گئے مسجد دے اندر، نماز ادا کی تھی نے، بعد الصلاۃ حضور دی خدمت دے اندر پیش ہوئے اور جڑی گل بیوی نے آکی آئی وہ حضور کو نسینے میرے آقا نے فدعا لہما بالخیر، این خامد بیوی واسطے خیر دی دعا فرمائی کہ بیوی نے اتنا صبر کیتے، اتنی متانت دے نال، اتنی سنجیدگی دے نال اپنی گال حضور دی خدمت پیش کیتی ہے اور میرے آقا کول دعا دی طلبگار سید نے فرمایا میں دعا کرنا اس ایک بیٹے دے بدلے اللہ تو کئی بیٹے عطا فرمے سی جرے قرآن دے عالم حسین، حدیث دے بھی عالم حسین۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ۔ خاوند نے بھی صبر کیتے تھے، بیوی نے بھی کیا کیتے صبر کیتے تے وہ امانت جڑی ہے امانت دار دے سپرد کی تھی، امانت دار دے کیا کی تھی سپرد کی تھی۔ ساڑھے ہاں کوئی نوجوان فوت تھی ونجے باسوں تڈے تھے سیاں حالے تا ویلا نہ ہا، حالے تا وقت نہ ہا، حالے تے جوانی بھی نہ ہڈائی، مائیاں بی بیاں ہیں وہ اکثر اسرائیل آتے کو گھول کھتا تو ایک کیتے حدیث پاکی چاندے اسرائیل امین دروازے تے کھڑ کے آدن میں کو کیوں کوسنے دیں دیا میں اندہ رزق نہیں چھکیا، میں اندہ ساہ نہیں چھکے، اندہ رزق ختم ہو چکا ہے، اندہ ساہ ختم ہو چکے ہیں، اندہ وقت پورا ہو چکا ہے، میں تا اندہ حکم دی تعمیل کی تھی، اندہ حکم دی کیا کی تھی تعمیل کی تھی۔ اجل تو ساتے میں جمے نہیں ہوندے، پیدا نہیں ہوئے ہوندے، اما دے پیٹ چھونے ہیں، اللہ پاک فرشتے کو بھیجیں دے، وہ فرشتہ آ کے اس ماں دے کول آ دے اللہ دا حکم ہے اکتب نفسہ اکتب رزقہ اکتب عملہ، اندہ ساہ لکھ گنو، اندہ رزق لکھ گنو، اندے ہومن والے اعمال لکھ گنو، وہ لکھی جوین۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں تو حکومت کو تلقین کی تھی گئی ہے کہ جناب ہر حال دے اندر صبر کرنے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرمائے دے میں امتحان گھننا، میں آزمائش گھننا، میں ابتلا دے اندر پہنا، ہر چیز دے نال کہ خوف بھی دینا چاہ، گھبراہٹ بھی دینا چاہ، مال دی کمی دینا چاہ، بھوک دینا چاہ، جانا دی کمی دینا چاہ، پھلا دی کمی دینا چاہ، لیکن ابو فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اتے خوشخبری ہے انہاں صبر کرن والیاں واسطے، الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جلے انہاں تے کوئی مصیبت آنی ہے، کوئی تکلیف آنی ہے، کوئی اوکھا وقت آنے، وہ ہائے وائے نہیں کریں دے، دھاڑو فریاد نہیں کریں دے، کالا لباس نہیں پہندے، ماتمی لباس نہیں پہندے، سینہ نہیں کٹیں دے، گریبان چاک نہیں کریں دے، بلکہ آدر کہ قالو
انا للہ اساں اللہ واسطے ہے، اللہ واسطے ہے، اپنا آپ اللہ دے سپرد کریں، اپنے معاملات اللہ دے سپرد کریں، اپنی جانا اللہ دے سپرد کریں، اپنی مرضیاں اللہ دے سپرد کریں، اپنی منشا اللہ دے سپرد کریں۔ انا للہ کہندے واسطے ہیں؟ بولو اللہ واسطے ہیں۔ اوکھا معاملہ آ گئے اللہ تیرے سپردے، تو ہی جان دے۔ سوکھ آ گئے کہندے سپردے، زورن بولو انا للہ دا معنی ہی ہوئے۔ اساں ایویں تے آکھ لیندے ہیں لیکن ان تے یقین نہیں ہے۔ انا للہ کیا معنی؟ سارا خالق اللہ، اساں اللہ واسطے، سارا مالک اللہ، سارا رازق اللہ، سارا پالنہار اللہ، سارا مشکل کشا اللہ، سارا حاجت روا اللہ۔ انا للہ دا ایو معنی تھی دے، انا للہ اسا کہندے واسطے ہیں؟ بولو نا اللہ واسطے۔ اسا زبانی کلامی کریں ہیں، اے عمران خان ہر روز پڑھ دے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ معنی تے یہ غور کرو نا، ایاک نعبد کہ اللہ خاصتاً عبادت کے دی کریں، خاصتاً عبادت کے دی کریں، یہ قرآن دے لفظات غور کرو۔ اساں عبادت کے دی کریں ہیں، توجہ کرائے۔ اگر صرف اتنا آنکھوں آنا نعبدو کا کہ تیری عبادت کریں ہے، مانا وط بھی پورا تھی ونجے ہاں، مانا وط بھی، لیکن اللہ نے ہی نہیں آکھیا، قرآن چین آکھے کہ ایاکا، پہلے ایاکا نعبدو یعنی خالصتاً ایسی عبادت تیری کریں ہیں کہ تیرے ماں سوا ہور کہیں دی عبادت ہے بھی کہنا۔ یہ ایاکا اس واسطے نال لائے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ ایسی مدد تیرے کو لمگدے ہیں کہ تیرے ماں سوا ہور کہہ دی مدد نہیں، بولو یہ بھی کوئی نہ، یہ کوئی فرقہ واریت نہیں، یہ کوئی دیوبندی بریلوی مسئلہ نہیں۔ ہاں ہاں حضرت پیر نصیر الدین نصیر ہن گزرے اللہ دے ولی گولڑے والے اور بصیرے والے ہو، گولڑے والا بڑا پیر، بڑا اللہ دا ولی، آدھا کیا بیٹھے آدھے کس سے مانگوں، کہاں جاؤں کس سے کہوں، میرا دنیا میں تیرے سوا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ اے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر کوئی آکھے بریلوی دیوبندی مسئلہ نہیں، بریلویاں تے پیر دا پیو عقیدہ کہ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، داتا کون ہے؟ زور نہ بولو، اللہ تے دیون والا کون ہے؟ جے تصور عباس دیتا ہے تو بھی اللہ نے دیتا ہے، جے او امانت انہیں واپس کیتی ہے تو بھی وہی مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا۔ وہ قرآن دے اندر اعلان کھڑا کریں دے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔
کہ مالک ہوئے موت دے ویتاؤں بھی تے زندگی دے ویتاؤں بھی جے واپس کر گنے تاؤں بھی فرمایا وہ مالک سکو دمر دی بھی اجازت لیں تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ والا کیا پیاد ہے کہ سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے اساں دے مولی صاحب یہ جو اساں آتے ہیں یا علی مدد پیر مولا علی مدد یا غوث پاک مدد یا پیران پیر مدد یا دستگیر مدد یہ جو اساں آتے ہیں یہ پیر بھی ہوں دے اپنے ہیں ولی بھی ہوں دے اپنے ہیں علی بھی ہوں دے اپنے ہیں نبی بھی ہوں دے اپنے ہیں انبیاء بھی ہوں دے بولو نا ہوں دے اللہ ہوتے چاہیے رہا اپنے ہن کے نہیں ہیں اپنے ہن ناؤ ہوں دے قریبی ہن ناؤ میری نہ منو آؤ گولنے والے پیر دی مننے آئے حضرت پیر نصیر الدین نصیر دی مننے آئے وہ اللہ دا ولی کیا دے وہ دے کہ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین صحابہ جب بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے تو نہیں ہے انبیاء اولیاء ساریاں کو گنوائے نے نبی ہنتاؤں بھی ولی ہنتاؤں بھی اہل بیت نبیین تاؤں بھی ہیں جی تابعین صحابین عدل تابعین صحابہ پہ جب بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے انبیاء تے مشکلہ آئین اولیاء تے مشکلہ آئین صحابہ تے مشکلہ آئین تابعین تے مشکلہ آئین اہل بیت تے بھی مشکلہ اللہ ہوتے چاہو آئین نا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ صبح دی نماز دا ٹائم جمع مسجد کوفہ دے اندر قدم پہ رکھے نن ایک قدم مسجد دے اندر ہے اجل دوسرا قدم باہرے عبد الرحمن ابن ملجم بے ایمان لانتی نے خنجر مارے زور دا آپ دا سر مبارک کھل گئے پیشانی بچوں خون دا فوارہ جاری تھا ہے لیکن حضرت علی دی زبان تے کیا ہے کہ فزتو ورب الکعبہ میں کو رب کعبہ دی قسم میں جو میں علی کامیاب ہو گیا نعرہ رسالت شان حیدر کرات نعرہ تکبیر فزتو فازا یفوزو عربی دا باب فائز فزتو میں کامیاب ہو گیا میں کیا ہو گیا کامیاب ہو گیا مشکل آئی کہ نہ آئی علاؤ تچاہ مشکل آ گئی ہیں تکلیف آ گئی ہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے کرب و بلا دے اندر مشکل صرف مشکل نہیں پڑی مشکل پہ جب مشکل تو مشکل ہو گئی مشکل
فرمایا اتنی بڑی مشکل آئیں گے، تکلیف آئیں گے، بچے قربان کر چھوڑیں، معصوم قربان کر چھوڑیں، اور میرے دوستوں میرے بزرگوں بڑے بھی قربان کر چھوڑیں، چھوٹے بھی قربان کر چھوڑیں، لیکن جب سارا گھرانہ آپ دا شہید ہو گئے تو شمر لانتی سامنے آئے، اکھن لگا اے حسین ہن بھی وقت ہے، ہن بھی ٹائم ہے، ہن بھی ویلا ہے، بیعت کر گنو، جان بچ پو سی، مال مل سی، حکومتی جو حصہ مل سی، سب کچھ مل بے سی۔ آپ نے فرمایا ظالمہ تے کو پتہ نہیں ہے، تے کو علم نہیں ہے، اسا مشکلات دا سامنا کرن والے ہیں، تو آدھے بیعت کر گن، اے وہ ہاتھ ہے جے کو نبی چومے، اے وہ ہاتھ ہے جے کو علی چومے، اے وہ ہاتھ ہے جے کو فاطمہ تو زہرا نے چومے، اے ہاتھ کٹی سکتے پر ظالم دے ہاتھ نہیں آ سکتا۔ میں نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ گنا، 2 رکعت نماز دی نیت کیتی ہے، اللہ اکبر آکے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ابو اعوذ باللہ بسم اللہ آپ پڑھ کے کیا کھڑے پڑھ دیں الحمد، کیا کھڑے پڑھ دیں الحمدللہ، الحمدللہ۔ اسا بھی پڑھ دیں ہیں قالو انا للہ، انا للہ، الحمدللہ۔ اللہ تمام تعریفہ تیریاں، شکر تیرا، شکر تیرا۔ الحمد پکھڑا پڑھدا تے میریاں قربانیاں قبول کر کی دیاں، میریاں قربانیاں منظور کر کی دیاں۔ اس واسطے اہل سنت علماء دیوبند اے عقیدہ رکھ دل کہ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، اور ہنس کے جس نے پی لیا۔ میرے توجہ کرو بھائی، توجہ ہے میری طرف ہے، میرے جملے تے غور کرو کہ ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین، ہنس کے پی لیا، ماتم کر کے نہیں، ہنس کے پی لیا، ہائے وائے کر کے نہیں، ہنس کے پی لیا، ہنس کے پی لیا، آہو فغان کر کے نہیں، ہنس کے پی لیا، دھاڑ فریاد کر کے نہیں، ہنس کے پی لیا، گریبان چاک کر کے نہیں، ہنس کے پی لیا، ستھلا رانا پٹ کے نہیں، ہنس کے پی لیا، منہ تے تماچے مار کے نہیں، ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین، کٹ گیا لیکن نہ کی ظالم کی بیعت وہ حسین، واہ حسین۔ تو سب یا شہید حسین، غازی حسین، کربلا کے شاہ حسین، حضرت مولانا قاری کفایت اللہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ کٹ کے جس نے، ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین، کٹ گیا لیکن نہ کی ظالم کی بیعت وہ حسین، واہ حسین۔ تو سب یا کھوچا واہ حسین۔ اب تک گلشن ہے تیری ہمت کا باغ، اب تک گلشن ہے تیری ہمت کا باغ، اور آندھیوں میں جل رہا ہے تیری نصرت کا چراغ۔
میرے دوستوں میرے بزرگوں قیام کیتا رکوع کیتا سر سجدے دے اندر رکھیا سر سجدے دے اندر رکھیا سجد دا سجدہ معمولی سجدہ نہیں ہے عام سجدہ نہیں ہے سید سجدے نال سجدے دے بن سجدے دے سید سجدہ نہیں تونے سید دی چھاتی تے شمر ہوئے سید سجدے کول بجدا نہیں ہے جی سر سجدے دے اندر رکھ کے میرے دوستوں میرے بزرگوں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سر سجدے دے اندر رکھ کے آپ نے ثابت کیتا دنیا والیاں کو نسایا کہ نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں میرے دوستوں میرے بزرگوں اس سجدہ در حقیقت کیا ہے کیڑا سجدہ آئی معراج دا مہینہ شاید مولانا علی نواز صاحب تو کو معراج دی تقریر کیتی ہوئے میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ جڑا نماز والا سجدہ ہے نا توجہ کرائے میرے آقا آمنہ دلال صاحب ضحا صاحب دنا صاحب فتح اللہ صاحب قاب قوسین صاحب عودنا صاحب مزمل صاحب مدثر صاحب یاسین صاحب طہ صاحب علم نشرح لک صدرک شب معراج دے دلہا جب اللہ دے کول پہنچن کتھوں چلن کتھاں پہنچن حتیم کعبہ تو چلن اللہ حتیم جھکا میرا محبوب چاہ فرمایا حتیم تو میں آپ براق تیائن اللہ براق جھکی میرا محبوب چاہ مسجد اقصی دیت نارائن تمام نبی جمع پہ پچھو میرے آقا مسلح تے فرمایا میرا حبیب چاہ اللہ اے بھی زمین تے میرا حبیب بھی زمین تے فرمایا مولوی صاحب ٹھہر میں ہور اچھا گھن آیا اللہ کی تھا پہلے آسمان تے اللہ پہلے آسمان تے تیرا آدم موجود اگر میرے حبیب آئے تے کیا کمال فرمایا میں دوسرے آسمان تے گھن آیا اللہ دوسرے آسمان تے تیرا عیسیٰ موجود اگر میرے حبیب آئے تے کیا کمال فرمایا میں تیسرے آسمان تے گھن آیا اللہ تیسرے آسمان تے تیرا یوسف و یونس موجود اگر میرا حبیب آیا تے کیا کمال فرمایا میں چوتھے آسمان تے لے آیا اللہ چوتھے آسمان تے تیرا ادریس موجود اگر میرے محبوب آئے تے کیا کمال فرمایا میں پنجویں آسمان تے گھن آیا اللہ پنجویں آسمان تے ہارون موجود اگر میرے حبیب آئے تے کیا کمال فرمایا میں چھویں آسمان تے گھن آیا اللہ چھویں آسمان تے تیرا موسیٰ کلیم اللہ موجود اگر میرے حبیب آئے تے کیا کمال فرمایا چھویں آسمان تلے تے میرا محبوب ستویں آسمان دے ہوتے اللہ ستویں آسمان دے ہوتے ستویں آسمان دے ہوتے تیرا ابراہیم علیہ السلام موجود اگر میرے محبوب آئے تے کیا کمال اللہ فرماتے میں سدرہ تے گھن آیا اللہ سدرہ تینتا جبریل بھی نال ودے تھیا جے آمنہ دلال آئے تے کیا کمال فرمایا مولوی صاحب ٹھہر جا اس سدرہ تے آکے جبریل دا روٹ ختم جبریل دا روٹ ختم اے بس جناب این دا روٹ پنڈی تک این دا روٹ پنڈ لاہور تک این دا روٹ کراچی تک اللہ دے اے نوریاں دا سردار نورانیاں دا سردار این دا روٹ سدرہ تک ٹھہر گیا میں اللہ دے میں اپنے محبوب کو اونچا گھن آیا جلے میرے آقا نے نیٹھے جبریل ٹھہر گئے میرے محبوب نے اتھائیں پیچھا مڑ کے فرمایا سنا ماں اے بھائی تھکتے نہیں گئے میرے آقا نے میرے محبوب نے بدو گفت سالارے بیت الحرام فارسی دا کلام میں بدو گفت سالارے
بیت الحرام کہ اے حامل وحی برتر خرام چو در دوستی مخلصم یافتی این عالم زی صحبت چرا تافتی بگفتا فراتر مجالم نماد بمادم کے نیروے بالم نماد اگر یک سر موے برتر سرم فروغ تجلہ بسوزت پرم سنگ فرمایا اگھنگانا ادھے اقد نہیں آ سکتا والد برابر اگھنگانا نورانی پر جلوے سن سڑوے سن آقا میری ہمت نہیں مجال نہیں جبریل نوری کھڑ گیا سدراتے زور نہ بولو کھڑ گیا کہ نہیں کھڑ گیا بولو نا جبریل میرے آقا دے نال آئی لیکن سدرہ آئی تے کھڑ گیا تے ہجرت دی رات صدیق میرے آقا دے نال آئی جے گھروں چلے تے نال سفر دیاں صعوبتاں نال مدینہ طیبہ نال غور سور تے نال تے اج تئیں مزار دے اندر بھی نال ایسا کیا کہ واپس نہیں آیا جبریل ٹھہرے اللہ جبریل فرمائی دا مقامی تھائی ہن میرا محبوب اونچا کتنا اونچا فرمایا ستے آسمان تلے آمنا دلال اونچا اگلا سنیا گم لو آئی میرا آقا اونچا قلم آئی میرے آقا اونچا عرش اس تو بھی اونچا کرسی اس تو بھی اونچا دنا اس تو بھی اونچا فتح اللہ اس تو بھی اونچا قاب قوسین اس تو بھی اونچا او ادنا اس تو بھی اونچا اونچیت اونچا ورفعنا لکا ذکرہ کا اللہ فرمیدے میں ایسا اونچا کیتا کہ اس اونچائی تے کوئی نہیں آیا اللہ نے جب اتنا اونچا کیتا سنو میرے محبوب نے اس مقام تے سر جبین نیاز رب دے حضور جھکا کے دنیا والیاں کو نسیا اور بصیرے والے ہوں میں آمنہ دلالوں کے کعبے تو اونچا ستنگ آسمانہ تو اونچا لو قلم تو اونچا عرش کرسی تو اونچا دناؤ فتح اللہ تو اونچا قابہ قوسین تو اونچا اتنا اونچا اتیا کہ ایک ذات جد سامنے میں جھک کے تو کو نسے دا پیا کہ میں سب تو اونچا لیکن میرے تو اونچا او ہے جد سامنے میں بھی جھک کیا پیا میں بھی جھکیا پیا تے جھک کے کیا نصیب ہویا معراج والی رات جھک کے حضور کو کیا نصیب ہویا اللہ دا دیدار نصیب کیا نصیب ہویا اللہ دا دیدار نصیب ہویا بصیرے والے ہو حاجی فاروق سے اس مقام تے بھی میرا آقا اپنی امت کو نہیں بھولیا آقا میری تے معراج ہو گئی ہے اقبال آدھے میری معراج تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا ہن ساری معراج آقا نے عرض کی تھی اللہ میری امت معراج وچوں اوندا بھی کچھ حصہ فرمایا میرے حبیب تساں اتھاں آ کے میرا دیدار کیتے ایکو معراج آکھیا گئے تے امت واسطے الصلاۃ معراج المومنین اور نماز پڑھ سن تے انہاں دا معراج ہو سی دی خدمت کرے سو اللہ تو میرا اجر دے سی ٹھیک ہے نا بھائی تے وال پیچھے جی میں پروگرام اگاں بیانات خان سن سو اگے بھی سنے وے سنتے رہ سو ایندے سن گنو درود پاک محبت نال باواز زمانے تے
ہمسر میرے آقا دا آیا نہیں زمانے تے کوئی ہمسر میرے سونے دا آیا نہیں زمانے تے کوئی ہمسر میری مولا دا آیا نہیں زمانے تے کوئی ہمسر میرے سونے دا آیا نہیں دے اقبال وانگو کہیں نبی اقبال